میں ذرا دانیال عزیز صاحب کی طرف جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جی دانیال صاحب. جی، اس میں جو آپ کا پہلا سوال ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، میں تھوڑی سی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کی آپ کے ذریعے. یہ جب ولفووچ صاحب ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت ایک اینٹی کرپشن اینڈ گورننس فریم ورک بنا تھا، جس میں پہلی مرتبہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو مجبوراً اکٹھے اسیسمنٹ کرنی تھی، اکانومی کی بھی اور گورننس اور اینٹی کرپشن کی بھی. پاکستان کی بھی اسیسمنٹ ہوئی، حالانکہ وہ صرف 1-2 برس چلا. اس کے بعد ولفووچ صاحب کے پرسنل کچھ معاملات سامنے آ گئے، ان کو ہٹا دیا گیا. تو نیو کانز کا اس وقت یہ کہلاتے تھے کہ یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا. تو وہ جو یادداشت ہے وہ اب آئی ایم ایف نے سمہاؤ اپنے آپ پہ تازہ کر لی ہے اور اب دوبارہ سے اینٹی کرپشن اور گورننس میں فورے کر رہی ہے. لیکن وہ جو پچھلی مرتبہ ڈراپ سین ہوا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیول پہ یہ طے ہی نہیں ہو سکا کہ ایجنڈا جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے. مجھے ذرا سی بھی حیرانگی نہیں ہوگی اگر یہ والا جو انیشیٹو ہے آئی ایم ایف کا، یہ بھی بیچارہ کئی سرد خانے میں نہ چلے جائے آنے والے 1-2 سال میں. یہ بہت دفعہ ہوا ہے. اصل میں ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جو انٹرنیشنل بیوروکریسی ہے، ان کے درمیان لائنز جو ہیں وہ بالکل گرے ہو چکی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جب اس طرح کے ایجنڈا آتے ہیں تو پھر جو ڈومیسٹک بیوروکریسی ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو ان کا کام مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس کو فی الحال رہنے دیں، بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، جیسے میں نے آپ کو یاد کروایا. بڑے دھوم دھام سے انہوں نے اناؤنس کیا تھا اینٹی کرپشن اینڈ گورننس فریم ورک، اور پھر وہ بالکل ٹھس ہو گیا اور معمول پہ کام چلا گیا. اب دوبارہ سے جو مثلاً میں آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے بتاتا ہوں کہ جو فائنانس منسٹر تھے اور پرائم منسٹر تھے بنگلہ دیش کے، انہوں نے جب یہ اینٹی کرپشن اور گورننس فریم ورک آیا تو انہوں نے فلسفہ نکالا گڈ انف گورننس، مطلب ہمیں تنگ مت کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ جو ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں. بیسکلی میسیج یہ تھا. تو اینی بہت سارے ملکوں ممالک نے یہ کیا. تو یہ پش بیک آتا ہے، یہاں سے بھی آئے گا، کیونکہ اس میں جو ایک شک جو بڑی بھاری ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو گزیٹڈ آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی ایسٹ ڈکلیریشن کرنی ہے اور وہ پبلک ڈومین میں ہونی ہے. تو کچھ بیچارے جو معصوم ہیں، لائف سٹاک والے یا ہیلتھ والے یا ایجوکیشن والے، وہ تو کر گزریں گے. لیکن جب آپ ذرا سے سینئر لیول پہ جائیں گے، جیسے جوڈیشری ہے، آرمی ہے، یا پھر ایون ایف بی آر ہے، یا اس طرح کے جو تھوڑے بہت جن محکموں میں مشہوری ہے کہ تھوڑی سی ایکیومولیشن ہوئی ہے، ان کو ریلیز کرنا اور یہ بتانا بڑا مشکل ہوگا. کیونکہ جب کوئی چیز اس میں مل جائے گی دبئی میں یا سنگاپور میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا کہیں بھی، تو پھر وہ جب واپس آئے گی تو وہ پھر پٹاخہ نکلے گا، پھر ایف بی آر کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ ڈیٹا باہر ملا ہے تو اس کے اوپر کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی. صرف جو پیناما پیپرز کے جو 1-2 شخصیات تھی ان کے اوپر نزلہ گرایا گیا. یا پھر دوسرا جب آیا تھا ڈیٹا لیک، اس میں میرے خیال میں 185 لوگ تھے، اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، ایک سننے میں بھی نہیں آئی. وہ ایسی بات چھپائی ہے انہوں نے کہ پتہ نہیں لگا کدھر گئی ہے. تو اب جب کہ یہ ڈیٹا یہاں پر ڈکلیریشن ہوگی اور اس کے اگینسٹ کوئی اور چیز ملے گی اس ڈکلیریشن کے علاوہ، تو وہ پھر جسٹسیبل ہوگی اور وہ اس کے اوپر پھر کرپشن کا. تو یہ تکلیف جو ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے جو عمران خان صاحب کے دور میں، جو پی ٹی آئی کے دور میں، جو انہوں نے سیکشن 111 ہے، 111 سیکشن ہے انکم ٹیکس ایکٹ کا، اس کو ریلیکس کر دیا ریل اسٹیٹ کی حد تک، تاکہ لوگ جو ہے اپنا بلیک منی سارا ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. تو وہ سچویشن اب ختم ہو گئی ہے. جو جنہوں نے کرنا تھا کر لیا. اب راستہ نہیں مل رہا کہ کہاں پر یہ بلیک منی لے کے جائے، بلیک اکانومی کدھر جا کے اپنا سر ٹیکے. اور اس طرح کے جب انیشیٹوز ہیں جیسے ایف اے ٹی ایف ہے، جیسے یہ گورننس اور اینٹی کرپشن کا جو ریسرچ ہو رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، اور جو ماضی میں لیکس ہوتی رہی ہیں، ان کو اب وہ ہیمر اینڈ اینول کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑائی دینا ہے. تو وہ بڑا مشکل ہے ہماری انتظامیہ کو ہضم کرنا. سو میں نہیں سمجھتا کہ آگے بڑھے گا. پروبیبلی یہ بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے نا یہ ایک معاملہ اس کو طے کر کے سائڈ پہ کر دیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں، میں آپ کے ناظرین کے لیے آپ کے ذریعے سے ایک زیادہ بڑا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، بجائے کہ ہم جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں ان کی مین میخ میں گھسیں کہ کتنے روپے جو ہیں اور کتنے ارب جو ہیں وہ کلیکٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. لہٰذا آپ کی گروتھ 0.92% آئی ہے، جو کہ شاید کووڈ کے علاوہ لوئسٹ ہے پاکستان کی.
سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ہیو ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مطلب ٹوٹلی کنفیوزنگ اور کنفلکٹنگ پلانز آپ مارکیٹ میں پھینک دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے اور وہ ریئیکٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت اور اس حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے, کیونکہ عام لوگوں پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ کاروباری ہے, کیونکہ یہ بڑے شاطر ہوشیار ہیں تو یہ کسی نہ کسی طرح اکانومی کو چلا لیتے ہیں. حقائق جو سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں. در حقیقت ہم کہیں نہیں جا رہے, نہ کچھ ہو پا رہا ہے. اس کے برعکس جو انیشیٹیوز تھے فیلڈ میں, جیسے کہ یہ تاجر دوست ایپ تھا, جیسے کہ ایگریکلچر ٹیکسیشن کا تھا, جیسے کہ ریل اسٹیٹ ٹیکس کا تھا, اس سے باقاعدہ جو ہے کنارہ کشی کی جا رہی ہے اور کوئی پروگریس نہیں ہو رہی اس کے اوپر. تو اب آئی ایم ایف جب آئے گا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ ان کو ویور دیتے ہیں اپنے ریونیو ٹارگٹ پہ. کیونکہ دیکھیں, میں ایک آخری آپ کو اسٹیٹسٹک بتاتا چلوں, جو آئی ایم ایف کا ڈاکیومنٹ سائنڈ ہے اس میں جو ریونیو ڈیفیسٹ ہے وہ رولنگ بیسس پہ صرف 1% ہو سکتا ہے, اور 1% سے جب بڑھے گا, جو کہ ابھی 6% پہ چلے گیا, دسمبر 30 تک ڈیٹا ریویو ہونا ہے, یہ جو آنے والا ریویو ہے اس میں یہ جو 386 بلین روپیز ہیں, اس کے جب یہ 1% سے تجاوز کرے گا تو اس میں ایڈیشنل میجرز کک ان کر جانے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایڈیشنل میجرز کل ملا کے صرف 40 ارب کے ہیں اور یہ 400 ارب پہ پہنچے ہوئے ہیں. سو ان کو اس کا بالٹی میں قطرہ ہونا ہے. انسینٹیو کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ یہ اصلاحات بغیر انسینٹیو کے یہ کیسے لائیں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت ہمارے جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے, یہ بجلی کا شعبہ لے لیں آپ, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکوز پرائیویٹائز کریں گے, پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے ہم چوری روک لیں گے, پرائیویٹائزیشن کے ذریعے سے ہم ان کو درست کر لیں گے اور آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی. تو پھر آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے کراچی الیکٹرک میں, جو 18 سال پہلے آپ نے پرائیویٹائز کی. اس وقت ان کی 29% تھی, یعنی 29% تھیفٹ تھی. ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ اربن ایریا, اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. کراچی الیکٹرک کے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی, ان کے پاس تو کوئی پولیس نہیں, کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں, کوئی پٹواری حضرات نہیں. جو آپ ابھی کر رہے ہیں, یہ جو پورا سال آپ نے کیمپین چلائی ہے, اس میں آپ نے پٹواری بھی لگائے ہوئے ہیں, قانون گو بھی لگائے ہوئے ہیں, اس میں آپ نے تحصیلدار بھی لگائے ہوئے ہیں, پولیس بھی لگائی ہوئی ہے, ڈپٹی کمشنر بھی لگائے ہوئے ہیں, اور ڈسکوز بھی لگائے ہوئے ہیں, ان کے عملے کو بھی لگایا ہوا ہے کہ جی میٹر اتار لیں, پرچے دے دیں, FIR سسپینڈ کر دیں, ڈسمس کر دیں. یہ وہ کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا. آپ کو پتہ ہے اگست میں جب یہ کیمپین شروع ہونی تھی لاسٹ ایئر, اس وقت یہ اندیا دیا گیا تھا کہ 590 بلین کی چوری ہونی ہے, اور جب جون کے فگر آئے, جون 30 کے, آپ گیس کریں کتنی چوری ہوئی تھی؟ 591 بلین, یعنی 1 بلین بڑا ہی ہے, کم نہیں ہوا. لیکن جو اصل بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے سال 380 بلین کی چوری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 25-30% انکریز ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس سال بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, گو کہ یہ دوبارہ سے ایڈمنسٹریٹو کوشش کر رہے ہیں. بیچ میں صرف 1-2 مہینے اویس لغاری صاحب اور پرائم منسٹر صاحب دونوں نے انسینٹیو کا لفظ بولا 2-4 میٹنگز میں, کیونکہ میں نے ایک مطلب جب سے یہ ستمبر میں کیمپین چلی اس سے آنورڈز میں بتاتا رہا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ اس کے محکمہ ملوث ہے. آپ نیپرا کی رپورٹیں پڑھ لیں, میرے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. نیپرا صاف کہہ رہے کہ محکمہ ملوث ہے, کہ یہ گورننس ایشوز ہیں, یہ کانٹریکٹنگ ایشوز ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئی پی پیز کے کانٹریکٹ خراب ہیں اس لیے مہنگی بجلی ہے. اب کانٹریکٹ سارے صحیح کر لیے انہوں نے اپنی طرف سے, تو اس کی 45 پیسے فرق پڑا ہے فی یونٹ. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ گورننس ایشو ہے یا کانٹریکٹنگ ایشو ہے؟ یہ گورننس ایشو ہے. جو آپ کے پاس فالتو بجلی ہے وہ آپ بیچ نہیں پا رہے کیونکہ آپ نے خود فیڈر بند کیے ہوئے ہیں. فیڈر اس لیے بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے, چوری محکمہ ساتھ ہو کے کروا رہا ہے. تو آپ جو کراچی الیکٹرک آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کی مثال موجود ہے, جو وہ 29% سے 8% تک لے ہیں اپنی چوری, آپ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ کا جرنلسٹ کیڈر جو ہے پاکستان میں, وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اسپیشلسٹ کیڈر کو کوئی مہارات مل گئی اور ہمیں نہ ملی, ہم تو فارغ ہو جائیں گے, ہمارے لیے تو دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی. تو وہ آج چیمہ صاحب اجازت نہیں دیتے اس بات کی. تو جب تک آپ انسینٹیوز کریں گے, پرائم منسٹر نے تو کہا 2-4 مرتبہ میٹنگز میں, پاور منسٹر نے بھی کہا, لیکن اس کے بعد بات پی گئے کیونکہ بیوروکریسی ریئیکٹ کرتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ انسینٹیوز نہیں دیں گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں جی ایک ہی ادارہ ہے جس میں گورننس ہے اور ایک ہی ادارہ چل رہا ہے پاکستان میں. اس کی وجہ ہے, وہ راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے. یہی چیز آپ باقی اداروں میں کر دیں وہ بھی چل پڑیں گے. اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ 1972 میں آپ نے ڈائنامائٹ ڈال کے تو سروسز کا دھماکہ اڑا دیا.
آپ نے ایک کمیونسٹ سوچ کے تحت ایک پے اینڈ پینشنز کمیشن بنائی 1972 میں، ممتاز حسن صاحب اس کے چیئر پرسن ہیں، اور اس میں آپ نے ایک کمیونسٹ پے اسکیل دیا۔ اب آپ تب سے لے کے آج تک جو ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے دور میں چلے گئے ہیں، کیپٹلسٹ مارکیٹ اکانومی میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ جو کینچی اندر چھوڑ دی تھی اس آپریشن نے 1972 والے، وہ کینچی تو پیپ پڑ گئی ہے، اب درد کر رہی ہے، وہ اس کو آپ ٹکور کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو آپ جو ہے نا دعا پڑھ کے ٹھیک ہے، وہ کینچی نکالنی پڑنی ہے، چیرا دے کے وہ آپ نکالیں، اس انسینٹیو سٹرکچر کو ٹھیک کریں، پاکستان بالکل صحیح چلے گا۔ دانیال عزیز صاحب، ہم سن رہے ہیں ریمیٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم سن رہے ہیں ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ جناب ریزرو آپ کا بڑھ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ بینک جو اسٹیٹ بینک ہے وہ شرح اس نے کافی کم کر دیا ہے، 24-25 تھی، اب تقریباً 13 تک کم، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو آپ کی انفلیشن تھی وہ 36 سے نیچے آ چکی ہے، سنگل ڈیجٹ۔ تو سر یہ وہ تمام انڈیکیٹرز نہیں ہیں جو ہم کہہ سکیں کہ پاکستان صرف ایک سال میں صحیح راستے پہ چل رہا ہے؟ جی ان کا ساروں کا ایک ایک اکیلا جواب ہے۔ میں ایک بڑی بات جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں، جو آپ کی انفلیشن نیچے آئی ہے اس کا ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو چیز عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جب حفیظ شیخ صاحب نے پہلا IMF کا پروگرام سائن کیا تھا PTI گورنمنٹ کا، اس میں اگر آپ دیکھیں غالباً پیرا 18 ہے پیج 3 پہ، اس میں گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پازیٹیو ریل ریٹ آف انٹرسٹ رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے، جو شرح سود ہے اس سے زیادہ ہوگی۔ تو تب سے لے کے ابھی تقریباً کوئی 8-9 مہینے پہلے تک وہ نیگیٹو رہی ہے، اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر ایڈوانسز دیکھیں جو بینکاری نظام نے دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ چھت پھاڑ کے نکل گئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پاکستان میں ایک مہنگائی کا فلڈ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حرکات ہوئی، لیکن میں آپ کو ایک مین چیز بتا رہا ہوں۔ تو اس میں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ تو اس لیے نیچے آیا ہے اب کیونکہ فائنلی آپ نے پازیٹیو ریل ریٹ آف انٹرسٹ کیا، تو لوگوں کے پاس کوئی فائدہ نہیں تھا بینک سے پیسے اپنے پاس رکھنے کے، بلکہ الٹا وہ قسط دینی پڑنی تھی، تو پھر اب انہوں نے واپس دینے شروع کر دیے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ بالکل کلیپس کر گیا ہے جبکہ یہ عروج پہ تھا۔ تو اس کی وجہ سے اکانومی میں بالکل سستی آئی ہے اور وہ پرائسز آپ کی نیچے آ گئی ہیں۔ لیکن اس میں 5 سال کی ڈیلے کیوں کی گئی؟ کون مستفید ہو رہا تھا جب یہ نیگیٹو ریل ریٹ آف انٹرسٹ تھا؟ جن لوگوں کو بینکوں تک رسائی تھی، جن سیٹھوں کو نوازا گیا جب رضا باقر صاحب تھے، انہوں نے تو صرف یہ نہیں کیا کہ ایک ڈمپر میں کیش چھاپ کے اور اس کو جا کے چوراہے پہ بانٹنا شروع کر دیں، اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کے علاوہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے صرف اتنا تکلف کیا کہ بینکوں کے ذریعے کیا ہے، اور سینکڑوں اربوں روپے جو ہیں انہوں نے بانٹ ڈالے، اور پھر ایسی اس کے اوپر قطغنیں لگائیں کہ وہ ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ فار ڈالرز کریٹ کریں، یعنی یہ ہم آپ کو مفت پیسہ دے رہے ہیں، آپ یہ امپورٹ کریں گے مشینری، اور اس کے لیے پھر آپ نے آرٹیفیشلی ڈالر ڈیمانڈ کریٹ کر دی۔ اگر وہ نہ آپ نے مفت پیسہ دیا ہوتا تو پرابلی وہ نہ امپورٹ کرتے، تو وہ بھی آپ کا پریشر آیا ایکسچینج ریٹ پہ، وہ بھی انفلیشن ہوا، اور جو پیسے انہوں نے مارکیٹ میں پھینکے وہ بھی انفلیشن آیا، تو انفلیشن چھت میں سے نکل کے چلے گئی، وہ 38% پہ چلے گئی، اور مسلم لیگ نون نے PDM نے بھی حصہ ڈالا اور اس گورنمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور اب آ کے وہ نیچے آ گئی ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو بڑی بات پہلے بتا دی ہے پروگرام کے دوران میں، اکانومی اس لیے نہیں چل رہی کیونکہ ایک طرف آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے DNA بدلنا ہے، ایک طرف ڈار صاحب کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں بدلنا، تو ان دونوں میں سے کون سی بات ہے پھر؟ یا تو آپ نے DNA بدلنا ہے، DNA تو بڑی سخت چیز ہے، وہ تو کافی تکلیف دہ ہے۔ اگر میں یہ خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی بولے کہ میں نے آپ کا DNA بدلنا ہے، آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ کو تو نیند نہیں آئے گی ساری رات۔ یہ بزنس کمیونٹی کا کیفیت ہے کہ آپ نے بتایا نہیں کہ DNA کیسے بدلنا ہے، یعنی نسل کشی کرنی ہے، آپ نے کوئی انسٹرومنٹ کرنا ہے، کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہے، کیسے کرنا ہے آپ نے DNA بدلنا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟